کس طرح سے جو ہے وہ ایک امام کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، یہ ایک روایت اگر آپ دیکھیں یہاں پہ 389 پہ ہے اسی کتاب کے، امام جعفر صادق سے، ٹھیک ہے، کہ جب ان کے بیٹے جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے تو اس کے احوال نقل ہوئے ہیں اس میں. تو مطلب باقاعدہ فرشتہ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ نطفہ ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتہ آتا ہے اور وہ ایک پیالے میں شربت لے کر آیا، مطلب پورا آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے اس کو وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں امام کی پیدائش کو، وہ جو شربت لے کے آیا وہ پانی سے زیادہ رقیق، مسکہ یعنی جھاگ سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا وہ آنے والا فرشتہ جو ہے وہ شربت لے کے آتا ہے اور وہ امام کو پلاتا ہے، جس سے وہ پھر اگلے امام کا جو ہے وہ نطفہ ٹھہرتا ہے. اچھا، اس میں اور بھی بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں. استقرار حمل کی جو صورت ہے وہ کس طرح سے ٹھہرتی ہے، وہ فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتے کا باقاعدہ نام ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر جب امام اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے دائنے بازو پہ یہ لکھتا ہے، قرآن کی آیت لکھتا ہے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، ٹھیک ہے. اور جب وہ ماں کے پیٹ سے امام باہر آتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر رکھتا ہے، یعنی پیدا ہوتی اپنا ہاتھ زمین پر رکھتا ہے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، بچہ پہلے دن کا. جب وہ ہاتھ زمین پر رکھتا ہے تو قبض میں کرتا ہے ہر اس علم کو جو خدا نے نازل کیا، یعنی زمین کے تمام علوم اس کے قبضے میں آ گئے. اور جب آسمان کی طرف اس نے سر اٹھایا تو رب العزت خدا کی طرف سے ایک مطلب اللہ کی طرف سے ایک منادی جو ہے افق اعلیٰ سے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کے ندا کرتا ہے، فلاں ابن فلاں تو امر دین میں ثابت قدم رہ تاکہ تجھے ثابت قدم رکھا جائے. میں نے تجھے کار عظیم کے لیے خلق کیا، تو میری مخلوق کا خلاصہ ہے، میرے اسرار کا امین ہے، میرے علم کا خزانہ ہے، میری وحی کا امین ہے اور زمین پر میرا خلیفہ ہے. مطلب وہ اپائنمنٹ جو ہے نا، جو اپائنمنٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کو انہوں نے یوں واضح کیا کہ جیسے ایک پوری شان کے ساتھ ہوتی ہے. فرشتہ آ رہا ہے، وہ شربت لے کے آ رہا ہے، اس شربت کی بھی آگے خصوصیات ہیں. وہ شربت جو ہے وہ امام صاحب کے والد پی رہے ہیں، اس سے نطفہ ٹھہر رہا ہے، پھر وہ ایک شان سے پیدا ہو رہا ہے بچہ جو ہے، جو بھی امام ہے. جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو ہاتھ زمین پہ رکھ کے تمام زمین کے علوم اپنے قبضے میں لے رہا ہے، سر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو فرشتہ ندا کرتا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جی مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری مخلوق کا خلاصہ ہے، ہمارے علم کا خزانہ ہے، ہماری وحی کا امین ہے اور زمین کے اوپر ہمارا خلیفہ ہے.